جس دن شہباز شریف صاحب نے سچ بولا اس دن ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا. سر آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو کل ایک اضافی نوٹ آیا اس کے اوپر بڑا واویل ہے. کر کے بتائیں, یہ اضافی نوٹ ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہے لوگوں کو. آرٹیکل 6 لگا تو کس پر لگنا چاہیے؟ انشاءاللہ آرٹیکل 6 تو کیا ہے, آرٹیکل کے نزدیک بات ہی نہیں آئے گی. لاہور والوں نے اگر کل صحیح فیصلہ دے دیا پرسوں تو یہ ساری باتیں دری رہ جائیں گی. اور عمران خان پہ آرٹیکل 6 یہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ساری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ اجرتی قاتل اور یہ منشیات فروش رانا ثناء اللہ, اس نے آگے کہا کہ ہم آرٹیکل 6 پہ بات کریں, اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا. ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. شیخ صاحب لاہور میں کتنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں پورے پنجاب میں؟ مجھے پنجاب کی سیٹوں کا اللہ کو پتہ ہے. ہم تو کمپین کر رہے ہیں عمران خان کی اور اس میں ساتھ ہیں اس کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہیے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا, جو ہم سے ہونا تھا ہو گیا. اب آگے چلیں. بلو رانی کا پتہ نہیں اب کس طرف سے کھڑی ہوگی, وہ کھڑے ہوں گے. وہ اصل ہاتھ نواز شریف سے ہوا ہے, اس کے دل کو کوئی ٹٹول کے پوچھے کہ اس سے کیا ہوا ہے. میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں. نہ تعلقات برے تھے نہ خراب تھے. میں نے بہت پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس کی میں نے جو شیر علی نے ویڈیو بھیجی تھی وہ میں نے آرمی چیف کو بھی بھیجی. اس نے پریس کانفرنس کی جو لال پور میں, ڈی جی ایم آئی کو بھی بھیجی, ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی. اس کو بڑی تکلیف ہے. انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے. 3-3 4-4 گاڑیاں میرے اسلام آباد گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں فضول. کوئی فوج عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. میں نہ کانا ہوں, نہ میں اندر سے کالا ہوں, نہ میرا چہرہ منحوس اور شکست خوردہ رانا ثناء اللہ جیسا ہے. میری 16ویں وزارت ہی دیکھ لینا. وزارت داخلہ میں دیکھے 1.5-2 سال میں نے کچھ کیا. 15 اور وزارتوں کو چھان بین کر لیں. 15 اور 16ویں یہ وزارت داخلہ کی چھان بین کر لیں کہ اس میں کسی جگہ کوئی میں نے غیر آئینی, غیر قانونی یا کوئی ایسا گندا کام کیا ہو یا پراگندا کام کیا ہو تو میں جواب دے ہوں. جب میں یہ کہتا تھا آج بھی اس میں قائم ہوں. 17 کے بعد آپ دیکھ لینا نون اور شین کھل کر آئیں گی. کیوں نہیں آ رہا اسحاق ڈار جناب؟ میں معافی چاہتا ہوں, میری پریس کانفرنس بہت چھوٹی ہوتی ہے, بعد میں سوال ہوتے ہیں. کیونکہ مفتا اور یہ تو کہہ رہے تھے 17 سے پہلے اسحاق ڈار آ جائے گا. کیوں نہیں آ رہے نواز شریف صاحب؟ بھائی ان کا پرائم منسٹر ہے, چیف منسٹر ان کا بھتیجا ہے. اب ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ چلو میں نے تو پاسپورٹ روکا ہوا تھا جی, لیکن اب تو ان کے پاسپورٹ ہیں, آپ تشریف لائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنا سیاسی فیصلہ لے دے کے کیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ قوم کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. 45 دن میں نے قوم کو دیے ہیں 30 اگست تک. 15 اگست سے لے کے میں بار بار کہہ رہا ہوں 30 اگست تک اہم دن ہے, اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں. اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ جمہوریت پھلے اور پھولے. جو جیتے وہ آگے آئے, جو ہارے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرے. لیکن اس کا ٹیسٹ کیس 17 جولائی کو ہو جانا ہے, اور 17 جولائی کے کیس میں اگر کسی نے دھاندلی کی, جھرلو پھیرا, عوام کے فیصلوں کی توہین کی تو یہ لاہور ہے. اور جب لاہور جاگتا ہے تو پھر وہ جاگتا ہے, اور کوئی فوج عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. اسی لاہور میں بریگیڈیئر نیاز نے گولی نہیں چلائی. دوسرے کا نام میں بھول گیا ہوں, کرنل صاحب تھے یا بریگیڈیئر صاحب تھے. عوام کے جذبات ہیں, اور میں تمام اداروں کو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہونے دے. اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. اور اگر فیئر الیکشن نہ ہونے دیے گئے تو اس کا سارا ملبہ آپ پر ڈال دیں گے یہ لوگ. اس لیے میری گزارش ہے کہ 20 کی 20 سیٹوں پہ فیئر الیکشن ہونے دے, اور اس ملک میں جس قسم کی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو آگے بڑھنے دیں. اور اگر اس ملک میں معیشت, ہم نے تو جناب والا 2.50 بجلی بڑھانے کا آئی ایم ایف سے فیصلہ کیا تھا, آپ نے 7.90 کیا ہے. ہمیں تو یہ $1.9 ملنے تھے, آپ کو 1.2 مل رہے ہیں. اور سب سے اہم بات آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ نیب کے کیسز کو, نیب جو منی لانڈرنگ اور منی کمیشن کے کیسز ہیں, وہ نیب کے قانون کو بحال کیا جائے. میں جا رہا ہوں نیب میں, نیب کی ترمیم کے خلاف.
اور اچھا ہے کہ یہ کیس وہاں لے کے مجھے پوری امید ہے، مجھے اپنی سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی کا کیس بھی جیتوں گا، اور انشاءاللہ تعالی نیب کی ترامیم کے خلاف بھی یہ کیس جیتوں گا، اور دنیا دیکھے گی، کیونکہ میرا پورا یقین ہے، پہلے بھی جو پاناما کیس تھا 62 63 اس پر میرے حق میں فیصلہ آیا تھا، اب بھی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی جو 31 بلین ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو پاکستان سے وفاداری ان کی پاکستانیوں سے زیادہ ہے، ان کے ووٹ کا حق نہیں چھینا جا سکتا، اور نیب کے قانون جو آپ نے ختم کیے ہیں، دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود نیب میں مجرم ہو اور آپ نیب کے قانون میں ترمیم کریں۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے حوالے سے ہمیشہ کہا گیا کہ آپ کی سب کے ساتھ بہت اچھی دوستیاں ہیں، ماضی میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کے حوالے سے کچھ چیزیں یا تنقیدی وار سامنے نہیں آئے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کیسز بھی سامنے لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ کے اوپر بھی ہے، ایک تو اس کا جواب دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا مریم نواز کا آئندہ آنے والی سیاست میں کوئی آئینی سیاسی کردار ہے؟ دیکھیں، نمبر 1 جن سے آپ میرے تعلقات کہتے ہیں، میں ان سے نہ تعلقات، میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں، نہ تعلقات برے تھے نہ خراب تھے، میں نے بہت پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کسی نے مجھے فون نہیں کیا کہ آپ عمران خان، مجھے کوئی وہ کہتے ہیں جو پرائیویٹ کال، کوئی کال نہیں آئی، کیونکہ وقت سے بہت پہلے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جس مریم بی بی کا آپ نے سوال کیا ہے، ایک کورٹ میں ایک دن میں 4 مرتبہ کورٹ ٹوٹا ہے اس کے پاسپورٹ کے لیے۔ یہ گورنمنٹ جو بنائی گئی ہے اس میں سرٹن گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں، اس میں جو گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں وہ میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن 45 دن کے اندر اندر ساری قوم کو پتہ لگ جائے گا۔ کہ آپ کو اینٹی کرپشن نے بلایا ہے وہ اس کیس میں، حکومت کو آپ سے کوئی خاص محبت لگتی ہے؟ ایک ہی بندہ ہے، وہی منوسا، اور ساری قوم کو میں کہتا ہوں یہ جس وقت اجرتی قاتل، کیونکہ اس کی میں نے جو شیر علی نے ویڈیو بھیجی تھی وہ میں نے آرمی چیف کو بھی بھیجی، اس نے پریس کانفرنس کی جو لال پور میں، ڈی جی ایم آئی کو بھی بھیجی، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی، اس کو بڑی تکلیف ہے، میں نے نہیں کی یہ پریس کانفرنس، نہ مجھے یہ پتہ ہے، جو شیر علی نے کی وہ میں نے سب کو بھیجی، اور انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے، 3 4 گاڑیاں میرے اسلام آباد گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں فضول۔ بھائی مجھے بتاؤ، میرے گارڈ لے لیے ہیں، 20 سے 25 ہزار کا گارڈ مل جاتا ہے، میں نے پرائیویٹ رکھ لی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کو اگر تسکین ملتی ہے مجھے جیل بھیج کے اور گرفتار، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے گرفتار کرنا، لیکن میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ میں نے 7 سال قید جو ہے وہ ایک آوارہ کلاشن کوف میں کاٹی ہے، ختم نبوت میں قید کاٹی ہے، اور میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جس نے بچوں میں جس کا کورٹ مارشل ہوا ہے، اور کورٹ مارشل کی میں نے فوجیوں کی سزا کاٹی ہے، کوڑے مجھے خواجہ صفدر صاحب اور ظہر اللہ نے 10 معاف کرا دیے۔ میں جیل سے گھبراتا نہیں ہوں ثناء اللہ صاحب، لیکن آپ وہ اس حکومت کے لیے بدنما داغ بنیں گے، اور آپ کو اس برے طریقے سے آپ جو سیاست کر رہے ہیں آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا، میں نہیں دوں گا تو کوئی ضرور دے۔